آج ویو 360 میں افغانستان میں داعش خراسان کی موجودگی، کیا افغان طالبان دہشت گرد گروہ کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ بلوچستان کے ایک پسماندہ ضلع میں ملالہ فنڈ کے ذریعے لڑکیوں کے اسکولوں کی سائنس لیبارٹریز کو فعال بنانے کی کوشش۔ سائنس کو کچھ ایسا اسٹارٹ لیا کہ ہم پریکٹیکلی ساری چیزوں کو اسٹارٹ کریں۔ فرسٹ ہم نے ایکسپیریمنٹ شروع کیے جس میں ہم نے ڈفرینٹ واٹر ٹرکس کیے۔ اور ڈرائیو تھرو افطار کیا ہے؟ آپ کو لیے چلیں گے امریکی ریاست ورجینیا کے ایک اسلامک سینٹر کے اس افطار میں۔ صرف ایک مسلمانوں کے لیے افطار نہیں ہے، یہ ہماری ماشاءاللہ پوری جو پرنس ولیم کاؤنٹی ہے یا کوئی اور بھی لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے، یہ سب ریلیجنس کے لیے ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ 2020 میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے دوحہ معاہدے میں طالبان نے یقین دہانی کروائی تھی کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ سمیت کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی۔ طالبان نے القاعدہ کے ساتھ تعلقات ختم کرنے اور اسلامک اسٹیٹ جیسے دہشت گرد گروہوں کو کنٹرول کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن افغانستان کے اندر اور باہر ایسے دہشت گرد گروہوں کی طرف سے کئی حملے ایسے کیے گئے ہیں جو کہ افغانستان میں ان کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ افغان طالبان کی عسکریت پسند گروہوں سے نمٹنے کی صلاحیت اور ارادوں کے بارے میں سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ داعش خراسان کے پاکستان میں حالیہ تباکن حملوں اور ازبکستان میں راکٹ حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ، حالانکہ ازبک حکومت نے ایسے کسی حملے کی تردید کی ہے، ایسے ہی حملوں کی ایک کڑی ہے۔ کیا افغانستان میں طالبان کی حکومت آئسس خراسان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو کنٹرول کرنے کی اہلیت رکھتی ہے؟ اس حوالے سے وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے نیو لائنز انسٹیٹیوٹ سے منسلک اور سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری سے بات کی۔ طالبان کے پاس وہ قوت نہیں ہے کہ وہ مطلب ملک کے چپے چپے یا کونے کونے میں جو ہے وہ اس قسم کے جو گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گروہ ان کے اپنے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایسے طالبان فیکشنز جو طالبان کا حصہ ہیں لیکن وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ملیشیا ہے، اور ملیشیا جو ہے وہ بیسیکلی حکومت میں آ گئی ہے، اور کسی اور ملیشیا کو وہ روک سکتے ہیں یا ان کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں، لیکن سیکیورٹی پرووائڈ کرنا وہ ان کے ٹریڈ کرافٹ میں نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورا بیٹل سپیس جو افغانستان کا ہے نا، جو اب طالبان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، وہ بہت فلوئڈک ہے۔ طالبان کے اندر سے، جیسے میں نے عرض کیا، لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اور ان کے تعلقات القاعدہ سے بھی ہو سکتے ہیں، داعش سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹی ٹی پی سے بھی۔ ٹی ٹی پی کے تو خیر افغان طالبان کے ساتھ سرکاری ریلیشن شپ ہے، آلموسٹ دے آر لائک کزنز کہہ رہے ہیں ان کو آپ۔ تو کامران یہ بتائیے کہ طالبان نے تو اپنا مقصد جو ہے وہ اچیو کر لیا، اقتدار ان کے پاس ہے، یہ باقی گروہوں کے کیا مقاصد ہوں گے؟ حملوں کو تیز کرنا یا دوسرے خطے کے پلیئرز یا ملکوں میں حملے کرنا؟ ہاں، اس میں اب دیکھنا پڑے گا کہ کس گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تو ٹی ٹی پی کی بات ہو رہی ہے تو ٹی ٹی پی کا نشانہ تو پاکستان ہے، پاکستانی ریاست۔ اب رہا سوال آئسس کے کا، آئسس کے جو ہے وہ ایک ٹرانس نیشنل اس کا ایجنڈا ہے، جس کا کسی خاص ایک ملک سے تعلق نہیں ہے۔ وہ جیسے القاعدہ نے یوز کیا تھا طالبان ڈومینیٹڈ افغانستان کو 90 کی دہائی میں امریکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے اب آئسس کے جو ہے وہ یہاں اینارکی کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی فوجیں تو ہیں نہیں ہیں، نہ ہی وہ ان قریب واپس آئیں گی، تو وہ اینارکی اسی طریقے سے کریٹ ہوگی کہ اگر آپ جو ہے پاکستان اس میں مطلب چھلانگ مار دے، جیسے یہ ایئر سٹرائکس ہوئی سیٹرڈے کو، اسی طریقے سے آپ اگر یہ جو ہے مطلب ٹیلی گراف کر رہے ہیں کہ اب آپ ازبکستان پہ حملے کر رہے ہیں، چاہے وہ حقیقت ہے نہیں ہے، کس حد تک حقیقت ہے اس سے جو ہے اپنا قطع نظر، ریالٹی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں جو آلریڈی نروس ہیں۔ ازبکستان مفت بجلی فراہم کر رہا ہے طالبان کی حکومت کو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو تبدیلی آئی حکومت کے اندر وہ ان کے اوپر اس کے منفی اثرات پڑیں، تو وہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ڈپینڈنسی کا ریلیشن شپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے اسنا میں اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ طالبان کے جو علاقوں سے آئسس کے حملے کر رہی ہے، تو پھر وہاں پہ کشیدگی آ جاتی ہے، اور پھر ازبکستان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہیں اس میدان جنگ میں آپ داخل ہوں، کیونکہ اب امریکہ تو نہیں آئے گا،
اور روس تو یوکرین میں جو ہے نا جنگ کر رہا ہے، تو آپ تن تنہا ہیں. اسی طریقے سے میں نے کل ٹویٹر پہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہے نا ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کل کو آنے والے دنوں، ہفتوں میں، مہینوں میں آئیسس جو ہے ایران میں کوئی حملہ کر دے، یا جو ہے ایرانی انٹرسٹ پہ حملہ کرے افغانستان کے اندر، تو ایران کو بھی بیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. کامران، یہ بتائیے کہ اس سے عالمی سیکیورٹی کو کتنا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ اگر جو انارکی جس کی آپ نے بات کی اس خطے میں ہوتی ہے، تو کیا اس سے دنیا کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، امریکا کو اور اس کے اتحادیوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ 90 کی دہائی میں افغانستان جو ہے اسپرنگ بورڈ بن گیا تھا ٹرانس نیشنل اٹیکس کے لیے، ٹیرر اٹیکس کے لیے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لیسن لرنڈ ہیں. ہم 20-21 سال جو ہے we're out of from that time period، اور اس دوران جو ہے بہت سارے اقدامات کیے جا چکے ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر. تو عالمی سطح پہ تو اتنا زیادہ ہونے کا نہیں ہے، انلیس کہ افغانستان مکمل طور پہ ڈیٹیریٹ ہو جائے، کہ جہاں نہ طالبان پوری طریقے سے کنٹرول کر پا رہے ہیں، بڑے بڑے علاقے جو ہیں وہ آئیسس کے قبضے میں آ چکے ہیں. تو وہ صورتحال مجھے بنتی نظر نہیں آ رہی عنقریب مستقبل میں، کیونکہ طالبان ابھی ایک فورس ہیں، اور ابھی بھی وہ سب سے بڑا گروپ ہیں، جنگجو گروپ ہیں اس ملک کے اندر. اور ان کا امپیریٹو یہ ہے کہ وہ اب اپنے جو انہوں نے حکومت حاصل کی ہے اس کو کنسالیڈیٹ کیا جائے کسی طریقے سے. ایک بات پہ اتفاق ضرور ہوگا کہ وہ کسی قسم کی بھی کوئی عالمی جو ہے سطح سے ان کے اوپر پریشر آئے وہ ان کے حق میں نہیں ہے، بلکہ وہ جو موجودہ پریشر ہے یا جو موجودہ سینکشنز ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. IMF نے کل سال 2022 کے لیے اپنی اکنامک آؤٹ لک جو ہے وہ ریلیز کی، جس میں عالمی معاشی شرح نمو کے لیے اپنی جنوری میں دی گئی پیشن گوئی میں نمایاں کمی کر دی ہے. معاشی ترقی میں اس کمی کے لیے عالمی مالیاتی ادارے نے روس یوکرین جنگ کے جواب میں روس پر لگائی گئی معاشی پابندیوں کو بڑی حد تک ذمہ دار ٹھہرایا ہے. لیکن IMF کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنگ سے بھی پہلے طلب اور رسد میں توازن نہ ہونے کی وجہ سے کئی ممالک میں افراط زر میں اضافہ ہو چکا تھا. اس اکنامک آؤٹ لک کا پاکستان جیسے ملکوں کی معیشت کے لیے کیا مطلب ہے، اس بارے میں تجزیہ لے کر آئیں گے جلد آنے والے شوز میں. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان میں بنیادی تعلیمی ڈھانچے کی. بلوچستان کے ضلع خضدار میں صوبے کے دیگر پسماندہ علاقوں کی طرح سرکاری تعلیمی اداروں میں وسائل کی کمی کی وجہ سے سائنس لیبارٹریز بند پڑی ہیں، مگر اب ملالہ فنڈ کے زیر اہتمام چلنے والے ایک پروگرام کے ذریعے لڑکیوں کے کچھ سکولز میں سائنس لیبز میں سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں. مگر کیا تمام سکولز میں ایسا کرنا ممکن ہے؟ تفصیل جانتے ہیں مرتضیٰ ظاہری کی اس رپورٹ میں. بلوچستان کے ضلع خضدار میں لڑکیوں کے سرکاری اسکولوں میں اکثر سائنس لیبارٹریز غیر فعال رہتی ہیں، جس کی وجہ سے طالبات کتابوں میں تو سائنس پڑھتی ہیں مگر عملی طور پر اس کے تجربات نہیں کر سکتی. وجیہ طیب ایسے ہی ایک سرکاری تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم ہیں، مگر ملالہ فنڈ کے ذریعے اب انہیں یہ موقع میسر آیا ہے کہ وہ سائنسی تصورات اور نظریات کو کتابوں سے نکل کر عملی طور پر سیکھ سکیں. فرسٹ ہم نے سائنس کو کچھ ایسا اسٹارٹ لیا کہ ہم پریکٹیکلی ساری چیزوں کو اسٹارٹ کریں. فرسٹ ہم نے ایکسپیریمنٹ شروع کیے جس میں ہم نے ڈفرینٹ واٹر ٹرکس کیے، بیکنگ سوڈا اور ونیگر کا یوز کر کے ہم نے ایک والکینو بنایا جس میں ہم ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. طالبات کے لیے یہ سرگرمیاں ایک مقامی غیر سرکاری تنظیم نے ملالہ فنڈ کے تعاون سے شروع کی ہے. اس منصوبے سے خضدار کے 10 سرکاری اسکولوں کی درجنوں طالبات مستفید ہو رہی ہیں. یہ بچے بطور ٹرینرز، بطور سائنس کمیونیکیٹرز سامنے آئیں گے اور وہ سائنس کو ایزی کر کے پروجیکٹس کے ذریعے اپنے اسکولوں میں ڈیزائن کریں گے اور لانچ کریں گے، جس کی مدد سے دوسرے بچے انکریج ہو کر اپنی پریزنٹیشن، کمیونیکیشن اسکلز اور تمام وہ ایجوکیشن جو کہ کتابوں میں موجود ہے وہ اس کو عمل میں لائیں گے. اس کوشش کا عملی فائدہ صرف طالب علموں کو نہیں بلکہ اساتذہ کو بھی ہو رہا ہے.
टीचर्स हमारे पास बहुत अच्छी काबिल हाई क्वालिफाइड है, लेकिन ज़रूरत समर की थी कि उनको उस ट्रैक पे लाना, उनको ट्रेंड करना, उनको मोटिवेट करके इस तरह के उनसे एक्टिविटीज़ लेना था। जैसे कि हमारे स्कूल अगर एक को टास्क मिला कि आपने साइंस फेस्टिवल करना है, तो उनकी देखा देखी हमारे बहुत सारे स्कूलों ने इस अमल को अपने स्कूलों में अडॉप्ट किया। वजिया ने इस इल्म को अपने तक महदूद नहीं रखा, वो स्कूलों में छोटी बच्चियों को भी साइंस के बुनियादी उसूलों से रोशनास कराती हैं। मैंने बच्चों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं, साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं, स्टोरी टेलिंग करवाए हैं। अब बच्चे साइंटिस्ट के नाम याद करके आते हैं घर से और एक दूसरे को साइंटिस्ट के नाम बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं। खुजदार के सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा को उम्मीद है कि खुजदार की वीरान साइंस लेबॉर्ट्रीज़ आबाद होने से बच्चे साइंसी उलूम ज़्यादा बामाने तरीके से सीख कर साइंस के शोबे की तरफ राग़िब होंगे। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, खुजदार, बलूचिस्तान। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स या पाइड की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में तालीम इतनी मयारी नहीं है कि बच्चे इस निज़ाम से अपनी तालीम मुकम्मल करके नए आलमी मौक़े से फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि हमने मुर्तज़ा की रिपोर्ट में भी देखा कि तालीमी सहूलतों का फुकदान और लड़कियों की कम नुमाइंदगी होना भी मसले का एक पहलू है। पाकिस्तान अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस से सलमान नवीद खान इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे पाकिस्तान के बुनियादी तालीमी निज़ाम के हवाले से मज़ीद बात करते हैं। सलमान, फंड्स की कमी है, विजन नहीं है, या बुनियादी तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की नीयत ही नहीं है? ऑल ऑफ दी अबव जी। मगर सबसे पहले आई थिंक जो विजन है वो लैकिंग है प्राइमरली। जैसे आपकी रिपोर्ट के अंदर ये बड़ा क्लियरली ये शो होता है कि खुजदार के स्कूलों के अंदर किस तरह से टीचर्स या स्टूडेंट्स या साइंस कम्युनिकेटर्स एक लीड ले सकती हैं और जो वहाँ पे बच्चियाँ हैं उनको इंस्पायर कर सकती हैं, जो एक बहुत क्लियर मकसद होना चाहिए किसी भी तालीमी निज़ाम का। मगर ख़ास तौर पे जो साइंस से मुंसलिक जो एक तरीक़ेकार है पढ़ाने का या पढ़ने का या सीखने का जो अमल है, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ का फुकदान बहुत ज़्यादा है। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि खुजदार जो ज़िला है बलूचिस्तान का और बहुत बड़ा ज़िला है बलूचिस्तान का, उसके अंदर इस वक्त शरह खानदगी जो रूरल फीमेल लिटरेसी रेट है वो 8% है। आप कंपेयर करें उसको अर्बन मेल लिटरेसी ऑफ इस्लामाबाद के साथ जो इस वक्त 90% है। ये जो डिस्पैरिटी है, और खुजदार जैसे इलाके के अंदर जब आपकी फ़ीमेल लिटरेसी इतनी कम होगी, वहाँ पे आपके पास टीचर्स की जो आज नहीं मगर अगली जनरेशन के अंदर भी आप अपनी बच्चियों को या तालीमी निज़ाम को महरूम रख रहे हैं पोटेंशली अच्छे टीचर्स से। इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है कि मलाला फ़ंड और उसके जो पार्टनर्स हैं वो खुजदार के अंदर ये काम कर रहे हैं और खुजदार जैसे दीगर अजला में। मगर यही चीज़, यही विज़न, यही सोच जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया, यही हमारे पास सरकार के अंदर एम्बेड होनी बहुत ज़रूरी है। तो साबिक हुकूमत ने सलमान जो तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की गर्ज से मुल्क भर में एक निसाब मुतारिफ कराने का तजुर्बा किया था। जब हम तालीमी मेयार की बेहतरी की बात करते हैं तो एक निसाब होना कितना अहम है, एक तो ये पहलू है इसका, और कितनी दुरुस्त थी इमरान खान हुकूमत की अप्रोच इस हवाले से? दो पार्ट्स हैं। जो पहली चीज़ निसाब यकसा हो या ना हो उससे ज़्यादा खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ता। जो असल चीज़ है क्लासरूम के अंदर जो इम्पैक्ट लेके आती है वो है हमारी टेक्स्ट बुक और जो असातिज़ा हैं क्लासरूम के अंदर। अगर क्लासरूम के अंदर जो हमारे टीचर हैं उनको हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको एम्पावर नहीं करेंगे कि वो सोच सकें और एक्टिविटीज़ करा सकें, तो हम निज़ाम के अंदर जितनी भी निसाब में जितनी भी तब्दीली ले आएँ वो क्लासरूम में ट्रांसलेट नहीं होगी। तो यहाँ इस हद तक तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो पिछली हुकूमत का बहुत बेहद इसरार था इस बात पे कि हम सिर्फ निसाब को अगर यकसा कर देंगे तो तालीम के हमारे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे, इतना ना कभी सिंपल था पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ना इससे मसाइल जो हैं वो सॉल्व हुए हैं। सॉल्व कैसे हो रहे हैं? उन असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, नॉन प्रॉफिट्स जो इस तरह के अजला के अंदर ये विजन रखती हैं कि जहाँ पे हमारे पास गुंजाइश है हम इस तरह की चीज़ें करें जिससे बच्चियाँ और बच्चे इंस्पायर हों क्लासरूम्स के अंदर और कम्युनिटीज़ के अंदर।
تو جہاں ہم جس ڈسپیرٹی کی آپ نے بات کی آغاز میں کہ 8% ہمیں خضدار جیسے ضلع میں فیمیل لٹریسی ریٹ ملتا ہے، اسلام آباد میں ہم جب دیکھتے ہیں تو 90% ہے میل لٹریسی ریٹ. ایک تو یہ ڈسپیرٹی بہت بڑی ہے، لیکن اس میں بھی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس پہ ایک بڑا کویسچن مارک رہتا ہے. جو پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں وہ بھی سسٹم میں کہاں ایڈجسٹ ہوں گے. تو سائنسز کی تعلیم کو اگر ہم ایک اور اینگل سے دیکھنا چاہیں کہ سائنسز کی تعلیم کتنی ضروری ہے اور آج کل کے دور میں خاص طور میں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، اور پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان بہت پیچھے کھڑا ہے. اس کے اندر اعداد و شمار اور پیچھے کھڑے ہونے کا ایک انفارچونیٹ اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کے بھی اعداد و شمار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سائنسز میں کتنے بچے بچیاں اسکولوں کے اندر، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جی. مگر اس کا اندازہ اس چیز سے ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل بینچ مارکنگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ٹیمز کے نام سے، جو ہر 4 سال کے بعد ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں اسکولس کے اندر. پاکستان نے 2019 میں پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کیا اور 4تھی جماعت کے بچے بچیاں جو پاکستان سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، گورنمنٹ سکولز کے بھی اور پرائیویٹ سکولز کے بھی. اس کا رزلٹ یہ تھا کہ پاکستان 57 نمبر پہ تھا آؤٹ آف 58 پارٹیسپیٹنگ کنٹریز. رائٹ سلمان، اس ڈسکشن کو ہم یہیں سے کسی اور موقع پہ آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا، لیکن جس طرح سے آپ نے ایک پکچر ہمیں دکھائی، اٹس پریٹی گریم. تھینک یو. امریکہ میں کووڈ-19 کے بعد سے ڈرائیو تھرو افطار کی مقبولیت میں خاصا اضافہ ہوا ہے، جس میں ضرورت مند خاندانوں کو کھانے پینے کا سامان دیا جاتا ہے. آج کے سمپلی امریکہ میں فائزہ بخاری ہمیں امریکی ریاست ورجینیا کے ایک ایسے ہی اسلامک سینٹر لے کے جا رہی ہیں جو ڈرائیو تھرو افطار دیتا ہے اور جہاں ہر روز تقریباً 800 افراد کے لیے افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے. ویلکم ٹو سمپلی امریکہ. امریکہ میں رمضان پاکستان سے کتنا مختلف ہوتا ہے؟ شاید یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہو. سحر و افطار، تراویح اور مساجد میں اجتماعی افطار وغیرہ کا اہتمام. جہاں تک گھروں میں افطار کی بات ہے، وہ تو شاید پاکستان کی روایات سے زیادہ مختلف نہ ہو، لیکن یہاں خیرات اور عطیات سے منسلک سرگرمیاں ضرور مختلف ہیں. جیسے ڈرائیو تھرو کے ذریعے افطار کی تقسیم، جسے عطیات اور رضاکاروں کی مدد سے ممکن بنایا جاتا ہے. یہ ریاست ورجینیا کے علاقے منیسس کا دارالنور اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے. یہاں ہر روز ڈرائیو تھرو افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. میں آپ کو افطار کی تیاری، پیکنگ اور تقسیم دکھانا چاہتی ہوں. تو آئیے سب سے پہلے کچن کا رخ کرتے ہیں. کسی دن ہمارے پاس بریانی ہوتی ہے، چک پیس ہوتے ہیں، سموسے ہوتے ہیں، کسی دن ہمارے پاس پکوڑے ہوتے ہیں، کڑھائی ہوتی ہے. ایک آدمی یہاں پہ پورے ماشاءاللہ مہینے کا چکن پرووائڈ کر رہے ہیں، پورے مہینے کے اسپائسز دیتے ہیں، پورے مہینے کے رائس اینڈ چک پیس دیتے ہیں. ہم والنٹیئر ورک کرتے ہیں، ہم اپنے جابز بھی مینیج کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ماشاءاللہ، اور اس کو بھی سنبھال رہے ہیں پورے رمضان. تو ماشاءاللہ یہ 3را سال ہے ہمارا. کھانا بن چکا، اب اسے پیک کیا جائے گا. اس مقصد کے لیے روزانہ یہاں رضاکار آتے ہیں، جن میں سے اکثر مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے مسلمان اسٹوڈنٹس ہیں. جب آپ ہائی اسکول سے گریجویٹ کر رہے ہوتے ہو، آپ کو تھوڑے سے سروس آورز ضرورت ہوتے ہیں، سروس کریڈٹ گریجویٹ کرنے کے لیے. اور یہاں آنے کے لیے 1-2-3 گھنٹے کے لیے کھانا پیکج کرو اور وہ 1-2 آورس کی کریڈٹ مل جاتے ہیں. ایسا کرنے سے آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے. مجھے یہاں کا اس طرح پتہ چلا کہ میں یہاں قریب ہی رہتی ہوں اور اکثر یہاں نماز پڑھنے آتی ہوں. ہمیں کمیونٹی سروس کے گھنٹے پورے کرنے کے لیے اس مسجد میں رضاکارانہ کام کا موقع ملا ہے. گریجویٹ ہونے کی امید کے علاوہ ہم دل کی گہرائی سے یہ کام کر رہے ہیں. کھانے کو لوگوں کے ساتھ مل کے کھانا یہ ایک اسلامی طریقہ ہے. ہم یہاں 4:30 بجے آتے ہیں، کھانا پیک کرتے ہیں اور تقریباً 6 بجے ہم ضرورت مندوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب یہاں پر کھانے کی تقسیم شروع کر دی جاتی ہے. یہاں ڈرائیو تھرو کا اہتمام کیا گیا ہے، یعنی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے افراد اپنی باری آنے پر یہاں میز پر کھڑے رضاکاروں کو بتاتے ہیں کہ انہیں کھانے کے کتنے ڈبے چاہیے. انیشلی جب پینڈیمک شروع ہوا تھا تو ہم نے لوگوں کے گھر میں ڈیلیوریز بھی کی تھی، اور اب یہ ہے کہ ڈیلیوری کا نہیں ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ کافی بڑھ گئی ہے. اگر کوئی ہینڈی کیپ ہمیں کانٹیکٹ کرے کہ ان کے پاس کوئی رائڈ نہیں ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، تو ہم ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں.
اس افطار ڈرائیو تھرو کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ آ سکتے ہیں۔ کئی مساجد میں اجتماعی افطار کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے جس میں غیر مسلم بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ افطار اسپانسر بھی کر سکتے ہیں۔ مساجد تعین کرتی ہیں کہ فی کس افطار پر کتنا خرچ آئے گا اور آپ حسب استطاعت جتنے بھی روزے داروں کو چاہے افطاری کروا سکتے ہیں۔ آپ بتائیے، کیا آپ کے گھر یا مقامی مسجد میں ماہ رمضان کے دوران ایسی کسی خصوصی سرگرمی کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ آج رمضان کی یادیں لے کر ہمارے ساتھ ہیں معروف براڈ کاسٹر مہتاب اکبر راشدی۔ مہتاب کا کہنا ہے کہ سحری میں چاول اور دودھ ملا کھانا، اور آج انہیں اب بھی یاد آتا ہے کہ پہلے سحری کیسے ہوتی تھی اور اب سحری اور افطاری میں کتنا فرق آیا ہے۔ دیکھتے ہیں مہتاب اکبر راشدی کی رمضان کی یادیں۔ مجھے جو اپنا بچپن ہے وہ لاڑکانہ کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نودیرو، اب تو بہت مشہور ہے بیکاز آف بے نظیر بھٹو، بیکاز آف ذوالفقار علی بھٹو۔ تو اب تو وہ اس چھوٹے سے گاؤں سے کافی ٹاؤن، آپ سمجھ لیجئے ٹاؤن بن چکا ہے۔ ہمارے لیے وہ کیوں امپورٹنٹ تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ جو ریلیجس ویلیوز تھیں، جو آپ کی ہوتی ہیں قدریں، وہ بہت آپ کو نظر آتی تھیں۔ میڈیا کا کوئی دور نہیں تھا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، کچھ نہیں بتاتا تھا۔ ہماری پوری جو معلومات ہوتی تھی وہ ہمارے گھر سے نکلتی تھی۔ نانی بتاتی، امی بتاتی، بڑی بہنیں بتاتی۔ تو ہمارے گھر میں سب سے پہلی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ رمضان کا چاند نکلا تو کیسے دیکھیں، نکلا نہیں نکلا، وہ سب جا کے دیکھتے تھے آسمان میں چاند نکلا، کیونکہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا بتانے والا۔ اب جب چاند جب نکل آتا تھا تو جو قریب کی مسجد ہوتی تھی اس پہ وہ نقارہ بجتا تھا، کیونکہ گاؤں میں کیسے آواز جائے کہ بھئی چاند نکلا ہے۔ تو وہ نقارہ جب بجتا تھا تو پتہ چلتا تھا گاؤں والوں کو کہ او ہو رمضان شریف آ گئے، اور فوراً لوگ جو ہے وہ تراویح کے لیے جانا، اور ایک دم سے ماحول جو تھا وہ عجیب ہو جاتا تھا اور بہت ہی مذہبی عقیدت احترام۔ پھر دوسری ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ رات کو سحری پہ اٹھنا ہے، تو وہ والی سحری یہ والی سحری نہیں ہوتی تھی، وہ والی افطاری آج والی افطاری نہیں ہوتی تھی، سمپل ایک چیز ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے اس کو کہتے تھے بہت ہی پتلا سا جو چاول ہو نا بالکل پسے ہوئے، تو اس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں پٹڑو بھت، پٹڑا سا، اور بھت کا مطلب ہے چاول، جو آپ چاول بناتے ہیں نرم سے چاول اور دودھ کے ساتھ۔ تو وہ اس کا جو ذائقہ، اور اصلی دودھ گھر میں بھینسیں موجود ہیں، وہ دودھ آ رہا ہے اور آپ وہ کھا رہے ہیں، تو وہ ہوتی تھی سحری زیادہ سے زیادہ۔ یا بڑے لوگ کچھ کھا لیں تو کھا لیں، آلو تل لیے، کوئی سبزی تل لی، اس سے زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ جب میں نے روزہ رکھا تھا، گرمیاں، سخت گرمیاں، تو آپ اندازہ لگائیے نارتھ سندھ، اور اس میں سخت گرمیوں کے روزے ہوں، اور اس میں آپ پورا دن بغیر کچھ کھانے کی بات چھوڑیے، بغیر پانی پیے آپ گزاریں، تو آدمی شام کو لگتا تھا ابھی دم نکل جائے گا۔ ڈرایا نہیں جاتا تھا اللہ سے، لیکن وہ ویلیوز کی بات ہوتی کہ یہ اس طرح ہونا ہے۔ تو ہم شام کو شربت کا گلاس لے کے سامنے بیٹھے رہتے تھے کہ اللہ اذان آ جائے، نقارہ بجے، اذان آ جائے، نقارہ بجے۔ تو یہ ہوتی تھی ہماری افطاری، اور اس کے فوراً ہی بعد کھانا کھلا دیا جاتا تھا۔ ایک چیز جو مجھے بچپن میں اور یاد آ رہی ہے، روزہ کھلنے سے پہلے کچھ 2-4 گھر یا بچے ایسے آ جاتے تھے ہمارے گھر جن کو خاموشی سے کھانا دے دیا جاتا تھا، خاموشی سے، اور یہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ضرورت مند ہے، ان کو پہنچانا چاہیے۔ یہاں پر تو باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے نا کہ روزہ کشائی ہو رہی ہے آپ لوگوں، میں نے اپنی پوتیوں کی ہے روزہ کشائی، تو وہ ہم اس وہاں نہیں ہوتا تھا، لیکن بڑی تھپکیاں ملتی تھیں، ماں باپ خوش ہوتے تھے، نانی ہماری خوش ہوتی تھیں کہ بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے، اور یہ چیز ہونی چاہیے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔